اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہم بازار میں جاتے ہیں اور دکان پر گوشت چربی پڑی ہوئی ہے، ہمیں کیا پتا کہ اس کا تزکیہ ہوا ہے، ذبح شرعی واقع ہوا ہے یا نہیں؟ تو کیا اصالت عدم تزکیہ جاری نہیں ہوگا؟ یعنی وہاں پر بھی، دکان پر بھی یہی جاری ہونا چاہیے۔ دکان پر بھی جو ہے اصالت عدم تزکیہ، جس کو کہیں استصحاب عدم تزکیہ، کہ حیوان جب زندہ تھا اس وقت بھی اس کو ذبح نہیں کیا گیا، ذبح شرعی نہیں تھا، اسی عدم ذبح شرعی کو استصحاب کریں گے، وہ کہیں گے استصحاب عدم تزکیہ وہ دکان والے گوشت میں بھی چلے گا۔ تو پھر دکان کا گوشت خرید کر کیسے لا کے خرید کر ہم پکا کے کھائیں گے؟ ہمارا گوشت ہی بند کر دیا انہوں نے تو سارا راستہ ہی بند کر دیا گوشت کھانے کا۔ استصحاب عدم تزکیہ کے نتیجے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ گوشت جو ہے اس کو ذبح شرعی کیا گیا، استصحاب عدم تزکیہ جاری کرے، کہتے نہیں۔ یہاں پر امارے ید مسلم، امارے ید مسلم مقدم ہے استصحاب عدم تزکیہ پر، اور امارے ید مسلم جو استصحاب عدم تزکیہ پر مقدم ہے، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ لا ينبغي الاشکال، کسی کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ اشکال کرے کہ ید مسلم کو کیسے آپ نے استصحاب عدم تزکیہ پر مقدم کیا، اس میں کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ امور ید مسلم حاکم ہے استصحاب عدم تزکیہ پر۔ استصحاب اصول عملیہ ہے اور ید مسلم امارہ ہے، امارہ مقدم ہوتا اصل کے اوپر، چنانچہ ید مسلم مقدم ہے استصحاب عدم تزکیہ پر۔ ید مسلم کے اعتبار پر، ید مسلم کے معتبر ہونے پر تمام وہ روایات دلالت کرتی ہیں جو سوق مسلمین کے بارے میں آئی ہیں۔ سوق مسلم کو بھی امارہ قرار دیا گیا، اس کے بارے میں جتنی روایات آئی ہے وہ سب کی سب روایتیں ید مسلم کے سلسلے میں بھی جاری ہے۔ سوق مسلم اگرچہ کہ امارہ ہے تزکیہ ہونے پر، لیکن سوق مسلم کو نہیں لائیں گے، ید مسلم کو لائیں گے۔ سوق یعنی بازار مسلمین، ید یعنی دکاندار کا ہاتھ جو اس گوشت پر ہے، قبضہ جس کا ہے، دکاندار جس کا قبضہ ہے گوشت پر، چربی پر، مثلا یہ ید مسلم ہے۔
سوق یعنی پورا بازار مسلمین، ید یعنی اس دکاندار کا گوشت جو اس کے ہاتھ میں ہے ابھی. کہتے سوق مسلم اگرچہ کہ ہمارا تزکیہ پر، لیکن پھر بھی ہم یہاں پر سوق مسلم کو استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ سوق مسلم نہیں، سوق مسلم ید مسلم کی برابری نہیں کرتا ہے. دونوں ایک عرض میں واقع نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ترتیب میں ہے. ید مسلم مقدم ہے سوق مسلم پر. یعنی سوق مسلم کو ہمارا قرار دیا گیا ہے اس بات پر کہ وہ سوق مسلم خالی ید مسلم کو کشف کرنے کے لیے بذات خود تزکیے کو ثابت نہیں کرے گا، خالی ید مسلم کو ثابت کرنے کے لیے. یعنی سوق مسلم کا کام ہے کہ ید مسلم کو ثابت کرے، بس اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. ید مسلم ہے کہ جو اصل تزکیے کو ثابت کرے گا. کیوں ایسا ہے؟ یعنی کہتے اس کی ایک خاص بات ہے، وہ یہ کہ سوق مسلم امارہ بر امارہ ہے. دوسرے الفاظ میں سوق مسلم امارہ ہے ہمارے ید مسلم پر. ڈائریکٹ جو ہے سوق مسلم تزکیہ پر ہمارا نہیں. سوق مسلم خالی ید مسلم کو ثابت کرنے کے لیے، سوق مسلم کا اور کوئی کام نہیں ہے. بازار مسلم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دکاندار بھی مسلمان ہے اور اس کے ہاتھ میں گوشت ہے، اور دکاندار جو مسلمان ہے اس کے ہاتھ کی وجہ سے گوشت جو ہے تزکیہ ہو کر ہی آیا ہوگا بازار میں، تبھی تو مسلمان کے بازار میں بیچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو سوق مسلم اصل میں ید مسلم کو ثابت کرنے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شارع نے غلبہ کو معتبر قرار دیا ہے ایسے مقامات میں. غلبہ کو معتبر قرار دیا ہے. غلبہ کو معتبر قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں پورے بازار مسلمین میں کسی ایک کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ آیا وہ دکاندار مسلمان ہے بھی یا نہیں، تو شک کی بنیاد پر قانون غلبہ جاری ہوگا اور کہیں گے غالباً لوگ یہاں پر جو ہے وہ مسلمین تشریف فرما ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ مسلمان ہی ہوگا. اور تحقیق کرنا واجب نہیں ہے چاہے شک بھی ہو جائے. تحقیق کرنا واجب ہوئے تو سوق مسلم تو معتبر ہی نہیں رہا ہے. سوق مسلم کا مطلب ہے کہ آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، غلبہ پر آپ عمل کریں. شک بھی ہو جائے تو بھی آپ جا کے اس سے دکاندار سے جا کے گوشت خرید سکتے ہیں، کیونکہ غلبہ جو ہے مسلمین کا ہے. نہیں جا کر کے آپ اس سے گوشت خرید سکتے، کیونکہ غلبے کو شارع نے اعتبار دیا ہوا ہے.
اس لیے شاعر گویا کا کہہ رہا ہے کہ چونکہ غالباً مسلمان ہوتے ہیں اس لیے آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، حتی شک بھی ہو جائے تو بھی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، آپ مسلمانوں کے بازار پر اعتبار کریں۔ پس مشکوک افراد بھی غلبۃ المسلمین کی وجہ سے مسلمین کے ساتھ ملحق ہیں۔ شک کے عالم میں یقین ہو جاتا ہے ایک الگ بات ہے، جب تک یقین نہیں ہے شک کے عالم میں غلبہ مسلمین کو حاکم قرار دیں گے۔ بلکہ سوق مسلم چھوڑ دیں، ہر اس جگہ پر جہاں پر مسلمانوں کا غلبہ ہو تو مسلمانوں والا حکم لگا کرتا ہے۔ مثلا مسلمانوں کا محلہ ہے، بازار سے نکل گیا، سوق مسلم سے نکل گئے، مسلمانوں کا شہر ہے، مثلا اس شہر میں کہیں کوڑے کرکٹ پر بچہ ملا، پڑا ہوا بچہ ملا، بہت سی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوڑے کرکٹ پر بچہ ملتا ہے، نہیں تو بچہ مسلمان کا ہے یا غیر مسلمان کا پتہ نہیں ہے، اس کو غلبہ شہر مسلمین، سوق مسلم تھا، یہ شہر مسلم ہے، یعنی غلبہ شہر مسلم کو حاکم قرار دیں گے اور اس کی بنیاد پر بچے کو بھی مسلمان مانا جائے گا، حالانکہ پتہ نہیں کہ مسلمان کا بچہ ہے غیر مسلمان کو پتہ نہیں، پھر بھی غلبہ جو ہے وہ حاکم رہے گا۔ بس اس لیے خالی بازار کی بات نہیں ہے، بہت سی جگہوں پر غلبہ مسلمین حاکم ہوا کرتا ہے۔ ہاں اچھی بات ہے، مسلمانوں کے محلے سے ملا ہے تو مسلمان سمجھ کے اس کی تربیت کر کے اس کو کام پر لگایا جائے، اچھی بات ہے، لیکن باہر اندر کیا ہوتا ہے اور اندر سے جو ہے بہت ساری باتیں پروپیگنڈا کی آتی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ظاہری تو اچھا کام ہے، کسی کو جو ہے بچوں کو جو ہے وہ ایک مسلمان کا بچہ اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ کے تربیت کر کے اچھے ماحول میں کھڑا کر کے اس کو جو معاشرے میں چھوڑا جائے۔ ہاں مسئلہ یہ کہ ہم ابھی اس وقت غلبہ مسلمین پر بات کر رہے ہیں، غلبہ مسلمین کا تقاضا ہے کہ اس بچے کو مسلمان مانا جائے، چاہے واقع میں وہ ہندو کا بچہ ہو، ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے جب تک کہ ہمیں پتہ نہیں اس کو مسلمان کہا جائے گا۔ ہندو کا بچہ ہے، پتہ ہے ہندو نے یہاں پہ چھوڑ کے گیا ہے لیکن بچہ زندہ ہے تو اس کو اس کی جان بچانا واجب ہے۔ ہاں وہ ایک پھر مراجع میں اختلاف ہے کہ آیا کافر کی جان محترم ہے یا محترم نہیں، بہت سارے مراجع یہ کہتے ہیں کہ کافر ذمہ کے علاوہ باقی سب کافر حربی ہے، اگر کافر حربی میں شمار ہوتا ہے تو پھر جان بچانا واجب نہیں ہے، لیکن آج کل کے جو مراجع ہیں وہ اس طرح نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، صرف جو ہم سے ابھی فی الحال جنگ میں ہیں یا جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، جیسے اسرائیل اور امریکہ کے سفارت خانے جو مسلمانوں کا ہمیشہ ذلیل اور مسلمانوں کو شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سفارت خانے کے لوگ جو ہے کافر حربی کہلائیں، یا اسرائیل کے لوگ جو بمباری کر رہے ہیں وہ فلسطین پر، وہ لوگ جو ہے کافر حربی کہلائیں، باقی سب جو ہے وہ کافر حربی نہیں ہے، وہ کافر کے جو امریکہ میں رہ رہا ہے اس کو تو کچھ پتہ نہیں سفارت خانے میں کیا ہو رہا ہے، وہ اس کو تو پتہ نہیں اسرائیلی یہ فوجیں کیا کر رہی ہے، وہ تو وہاں پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کو
اس کو جو ہے وہ قابل احترام مانا جائے نہیں ہے، اس میں تھوڑا اختلاف ہے. قابل احترام ہے تو جان بچانا پڑے گا، قابل احترام نہیں ہے تو پھر جان بچانا واجب نہیں ہے. ہاں جی. ہاں تو یہی تو ہے، جب نہیں پتہ ہے مسلمانوں کے محلے سے ملتا ہے تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، بس شک کیا عالم میں مسلمان سمجھیں گے. کافروں کا محلہ تو دیکھیں گے کون سا حربی والا محلہ ہے یا غیر حربی والا محلہ، اس کے اعتبار سے اور کس کی تقلید میں ہے نا. مسلمان بھی رہتے ہیں. ہاں اکا دکا جو ہے پھر وہ محلہ غلبہ دیکھا جائے گا، غلبہ کس کا ہے. ہاں تو وہ پھر غلبہ کے اعتبار سے سندھ پنجاب غالباً تو مسلمان لوگ ہیں نا بس تقریباً، اس لیے ہاں ابھی سیلاب میں تو ایسا ہے کہ جو سب کے سب مسلمان ابھی پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے سب کو بچانا جو ہے وہ لازمی ہے، جب تک کہ یقین. ویسے بھی آج کل کے مراجع کہتے ہیں کہ بھائی وہ کافر حربی میں شمار نہیں ہوں گے جو دیہاتوں میں رہ رہے ہیں. مثلا ذمی ہے، ذمہ تو جزیہ دیتے ہیں شرعی طور پر، اس کو ذمی کہتے ہیں، وہ تو جزیہ نہیں دیتے ہیں. مسلمانوں کی حکومت میں ہونا ضروری نہیں ہے، جزیہ دینا ضروری ہے. کافر ذمی کے لیے جزیہ دینا ضروری ہے. ہاں ٹیکس دیتے ہیں وہ نہیں چلے گا، شرعی حکومت کو جزیہ دیتے ہیں وہ کہلے گا کافر ذمی. باقی جو ہے جی مسلمانوں کی حکومت ہے لیکن اسلام شریعت کی حکومت نہیں ہے. حکومت شرعی حکومت ہونا چاہیے. ہماری یہ پاکستان کی حکومت شرعی حکومت تو نہیں ہے، ایران کی حکومت ہے یا عراق کی جو سیستانی کے تحت ہے تو حکومت ہے. مثلا یہ کہتے ہیں آپ اس غلبہ کے سلسلے میں روایت ملاحظہ فرمائیں کہ جس روایت میں غلبہ کو اہمیت دی گئی ہے، روایت ہے صحیح اسحاق ابن عمار عن عبد الصالح. عبد صالح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک لقب بھی تھا اور مصلحت تقیہ کی وجہ سے چھپا کر بھی عبد صالح کہا جاتا تھا. تو امام علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے کہ کہا کہ لا بأس بالصلاۃ فی الفراء الیمانی، اس کپڑے میں جو یمانی کپڑا ہے اس کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وفیما صنع فی ارض الاسلام، اور اس کپڑے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جو مسلمانوں کی زمین پر بنایا گیا ہے. قلت فإن كان فيها غیر اہل الاسلام، تو میں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ اسلامی مملکت میں بھی تو کچھ غیر مسلمین رہا کرتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ہے ہمارے کام کا. امام علیہ السلام کا قال اذا كان الغالب فيها المسلمین فلا بأس. تو امام علیہ السلام نے کہا اگر غالب اس مسلمانوں کی مملکت میں مسلمان ہی رہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اکا دکا کوئی غیر مسلم بھی ہو پھر بھی آپ اس کو سمجھے کہ مسلمانوں کی طرف سے کپڑا بنایا گیا ہے اور اس کپڑے کے اندر آپ رہیں. اس لیے کہ چمڑی اگر غیر مسلم کی ہے کہ جو غیر مسلم بغیر ذبح کیے یا غیر شرعی طریقے سے ذبح کر کے جو ہے اس سے لباس بنا تو لباس نجس ہو جانا چاہیے. تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمانوں کی مملکت سے خریدا تو آپ لباس میں شک نہیں کریں اور اسی سے نماز پڑھیں، چاہے اس کے اندر اکا دکا غیر مسلم بھی رہتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ جو ہے غلبہ جو ہے
اس کو اہمیت دے کہ مسلمانوں کا غلبہ ہے تو کوئی حرج نہیں. شریعت کے مطابق نہیں تھی لیکن مسلمان غالب تو تھے نا، غالب تو مسلمان تھے نا. جیسے ابھی بھی شریعت کی حکومت نہیں ہے پاکستان میں لیکن غالباً مسلمان تو ہے نا، بس وہی کافی ہے. غلبہ مسلمین ہے. اس کو کہتے ہیں شرعی حکومت نہیں ہے لیکن اسلامی حکومت تو ہے. اسلامی اور شرعی میں فرق ہے. شرعی وہ ہے کہ جو مراجع کرام خود اپنے ہاتھ سے حکومت چلا رہے ہیں، یہ شرعی حکومت ہے. اسلامی حکومت یہ ہے کہ نہیں، کوئی مراجع یا مراجع کی اجازت سے حکومت نہیں چل رہی ہے لیکن اکثریت مسلمانوں کی اور مسلمان حکومت چلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مسلمانوں کی حکومت کریں. کہتے ہیں کہ وہ آغا سیستانی کے ماتحت چل رہی ہے لیکن بہرحال ظاہری طور پر وہ سامنے نہیں آتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو آغا سیستانی سارے اداروں پر حاوی ہے لیکن ظاہری طور پر اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی سیاست ہے، بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر. اس لیے یہاں پر ہم نے جو بات عرض کی کہ مسلمانوں کا غلبہ پانا وہ روایات سے بھی ثابت ہے کہ اس کو حاکم مانا جائے. اس کے علاوہ بعض روایات میں خالی لفظ سوق استعمال ہوتا ہے. سوق یعنی بازار. بازار سے مراد خود بازار نہیں ہے، بازار سے مراد مسلمانوں کا بازار مراد ہے، وہ مقید مسلمین کے ساتھ. اما بازار کی بنفس ہی کوئی اہمیت نہیں ہے، بازار کی مسلمانوں کی وجہ سے اہمیت ہے. یعنی اعتبار بازار یہ بازار کی حیثیت سے نہیں ہے. حتیٰ یہ کہ غیر مسلمین کا بازار بھی امارہ تزکیہ ہو جائے ایسا نہیں ہے، مزکہ ہونے کی علامت ہو جائے ایسا نہیں ہے. بازار مطلق بازار، غیر مسلمین کا بازار بھی تزکیہ کی علامت نہیں ہے، بلکہ بازار مسلمین تزکیہ کی علامت بنتا ہے بواسطہ ید مسلم. بس اس لیے بازار کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے. بازار کو جو بعض روایات پہ ذکر کیا گیا ہے اس بازار سے مراد بھی سوق مسلم ہے. اس بازار سے مطلق بازار نہیں ہے جس میں غیر مسلموں کا بازار بھی علامت ہو جائے کہ یہاں پر بھی جو ہے گوشت جو ہے تزکیہ ہوگا، یہ نہیں چلے گا. وہاں پر جو ہے بازار کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے. ہاں، یعنی قضیہ حقیقیہ نہیں ہے، قضیہ خارجیہ ہے. اس کی تشریح انشاءاللہ کل عرض کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.